بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زازی خان۔ آج ایک نئے قلم کتاب سلسلے میں ہم اپنی کتاب ایرو فال کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ گزشتہ دو ساتھ میں ہم نے ان ابتدائی واقعات اور حالات کا جائزہ لیا کہ جس احتجاجی تحریک کی صورت میں اخوان المسلمین جیسی ایک منظم سیاسی مذہبی جماعت مصر میں اقتدار میں آئی، لیکن پھر ایک سال بعد اسے اقتدار سے نہ صرف بے دخل کیا گیا بلکہ اس پر پابندی بھی لگا دی گئی، دہشت گرد تنظیم کا عنوان دے کر۔ اس کے جو ابتدائی واقعات تھے کہ کس طریقے سے اخوان المسلمین حسنی مبارک کے خلاف احتجاجی تحریک میں اس کا حصہ بنی، اور پھر کیسے اس نے سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا تاکہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکے اور اقتدار کا حصہ بن سکے۔ اس مقصد کے لیے جب انتخابات کا اعلان کیا گیا اور فوج کی جو ہائی کمانڈ تھی اس نے ایک عبوری حکومت کا قائم کی اور اسے مینڈیٹ دیا کہ جب تک عبوری ایک نئی پارلیمنٹ وجود میں نہیں آتی، یہ عبوری حکومت وہاں پر حکمرانی کرے گی، اور اس کا کام جو ہوگا وہ وقتی طور پر گورننس کا نظام ہوگا، اور انتخابات کا پرامن اور شفاف انعقاد جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اس میں پھر تمام سیاسی جماعتیں، جو مصر کی تمام سیاسی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے پھر اس بات کی اپنی تیاریاں شروع کر دی کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں، اور اگلی جو پارلیمنٹ ہے جس کا کام پارلیمنٹ آئین سازی کرنا ہوگی اور ایک نیا گورننس کا ماڈل متعارف کروانا ہوگا، اس مقصد کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دی۔ اخوان المسلمین جو کا مصر کی سب سے بڑی اور آزمودہ تجربہ کار سیاسی جماعت تھی، اس کا جو نیٹ ورک تھا، بنیادی طور پر اس کا جو دائرہ کار تھا وہ پورے مصر میں پھیلا ہوا تھا، لہٰذا اس نے پوری اپنی تحریک کو، اپنی تنظیم کو متحرک کیا اور ایک نئی سیاسی جماعت کے ساتھ اینڈ جسٹس پارٹی FJP کے نام سے اس نے رجسٹرڈ کروائی، ایک الگ تنظیم کا نام دے کر اور اسے شناخت دے کر، تاکہ وہ عوام کے وہ طبقات جو اخوان المسلمین سے جن کے کچھ تحفظات ہیں وہ ایک نئی پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن منسلک کر سکیں، اور ایک نئی پارٹی کو ایک چہرہ دے کر کہ جو ایسی پارٹی ہو جو مصر کی جو سماج ہے اس کے تمام طبقات کو ساتھ ملا سکے، ان کے تحفظات ختم کر سکے، اور انہیں بھی اس حکومت کا اور اخوان المسلمین کے منشور کا حصہ بنا سکے۔ اس لیے انہیں ایک نئی پارٹی رجسٹر کروانے کی ضرورت پیش آئی۔ اخوان المسلمین کی پہلا جو اس کا منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ انتخابات میں فقط 40% نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کریں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اخوان المسلمین کا بھی چونکہ انہیں ریاست چلانے کا ایک تجربہ نہیں تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے اگر ریاست میں بغیر کسی منصوبہ بندی اور تجربے کے آ گئے تو پھر انہیں شاید ریاست چلانے میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور ان کی یہ ناکامی کہیں ان کے لیے مستقبل کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، اس لیے وہ 40% امیدواران کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر حالات کچھ یوں بن گئے کہ دو وجوہات اس میں سامنے آئی کہ اگر انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے نہ کیے تمام نشستوں پر تو شاید انہیں پھر اقتدار میں مستقبل میں انہیں اپنا جو ایک حصہ ملنا چاہیے اس میں نہ مل سکے، اور ان کی جگہ کوئی اور سیاسی تنظیم یا مذہبی تنظیم لے جائے۔ اس کی پہلی وجہ یہ بنی کہ جو اقتدار کا خلاف، قیادت کا خلاف حسنی مبارک کے بعد موجود تھا، وہ ایک سنہری موقع تھا کہ اس قیادت کے اس خلا کو سیاست کی وجہ سے جو خالی ہوا تھا اسے اخوان المسلمین ہی صرف پر کر سکتی تھی، اور یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جو اشروں کے بعد اخوان المسلمین کو دستیاب ہوا تھا۔ دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ اخوان المسلمین کے مخالف جو سیاسی قوتیں تھیں اس میں یا تو سلفی تھے، سلفی یہاں سے مراد وہ سخت غیر مذہبی عناصر جو ہمارے ہاں وہابی یا اہل حدیث یا سخت غیر مذہبی عناصر کے طور پر جانے جاتے ہیں، وہاں پر بھی مصر کے معاشرے میں بھی سخت غیر مذہبی عناصر کا سیاست میں گہرا ان کا تعلق ہے، اور ان کی جو پہنچ ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اگر مسلمین نے اپنے امیدوار نہ کھڑے کیے اور یہ اگر مذہبی جو سخت غیر عناصر ہیں یہ اقتدار میں آ گئے تو پھر اس سے اخوان المسلمین کا جو کاز ہے، جو ان کا ایک منشور ہے، جو ان کی ایک منصب ہے، وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح دیگر جو لبرل جو حلقے تھے اگر وہ بھی اقتدار میں آ جاتے، اخوان المسلمین انہیں جگہ دے دیتی، تو یہ بھی اخوان المسلمین کے لیے اس کی جو سیاست تھی اس کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اس لیے اخوان المسلمین نے یہ تمام جب حالات و واقعات کا جائزہ لیا تو اس نے پھر تمام انتخابی جو نشستیں تھیں ان پر اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ کیا۔
اب یہ حالات ہیں 2011 کے مارچ اور اپریل میں حکومت تھی، اس نے اعلان بھی کر دیا کہ نومبر میں وہ انتخابات کا جو پہلا مرحلہ ہوگا اسے وہ اس میں انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا۔ اب یہ انتخابات 3 مرحلوں میں طے پانے تھے۔ نومبر سے اس کی ابتدا ہونی تھی 28 نومبر سے، پھر اس کا دوسرا مرحلہ دسمبر میں اور تیسرا اوائل جنوری میں۔ ان 3 مرحلوں میں انتخابات کو مکمل کیا جانا تھا۔ اب جب یہ سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی تیاریوں میں مصروف تھیں، اپنی انتخابی تیاریوں کے لیے وہ اپنے امیدواران کا اعلان کر رہی تھیں اور اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ اپنے منشور سے اپنی مصری عوام کو راغب کر سکیں ووٹ دینے کے لیے، کہ اس دوران جو عبوری حکومت کے ایک اہم وزیر نے چند تجاویز آپ اسے کہہ لیں یا ایک ایڈوائزری، ایک ڈاکومنٹ دستاویز پیش کی۔ اب یہ دستاویز کئی حوالوں سے اہم ہے۔ اس دستاویز کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی مستقبل میں پارلیمنٹ میں آئین بنے گا اس میں ان تجاویز کو فوج کی جانب سے تھا، ان میں اس ایڈوائزری دستاویز میں تھا کیا، یہ آپ سنیے، اور انتہائی دلچسپ ہے کہ اس میں پہلی جو شرط تھی، یہ تو اس میں کہا گیا کہ جو بھی آئین بنے گا وہ انسانی حقوق، آزادی، بنیادی جو مواقع ہیں، امکانات ہیں، اس تک تمام جو شہری ہوں گے ان کے، چاہے وہ مذہبی ہو یا مسلمان ہو، وہ عیسائی ہو، تبھی سبھی عوام کو ان مواقعوں تک رسائی ہونی چاہیے، ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ لیکن جو دوسری اس میں شرط تھی یہ تھی کہ فوج کے جو معاملات ہوں گے دفاع کے، وہ صرف فوج کے ہی اس کا ہی استحقاق ہوگا، اسی کی صوابدید ہوگی۔ فوج کے جو قانونی ضابطے ہوں گے انہیں نہیں چھیڑا جائے گا۔ فوج کے اگر جنگ اور اس قسم کے اگر جو فیصلے ہوں گے وہ صرف فوج کے پاس ہوں گے یا فوج کی اعلیٰ قیادت کے پاس ہوں گے۔ اسی طرح فوج کا جو بجٹ ہوگا وہ بھی فوج کی اپنی صوابدید پر ہوگا، اس کا استحقاق ہوگا۔ اس فوج کے بجٹ پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا یا اسے نہیں چھیڑا جائے گا۔ اور یہ فگر جو ہوگا یہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، لیکن یہ صرف ایک لم سم اماؤنٹ ہوگی کہ اس پر اس کی تفصیلات میں سے فوج کا ایک اختیار ہوگا۔ اب یہ ایک انتہائی اہم شرط تھی یا ایک وارننگ تھی فوج کی جانب سے کہ جو فوج کے معاشی مفادات ہیں یا فوج کے جو فیصلے ہوں گے ان پر سویلین اختیار نہیں ہوگا یا وہ فوج کی صرف اپنی صوابدید پر ہوں گے۔ یہ آپ اسے یوں سمجھیے کہ فوج نے ایک طرح سے سویلین حکومت کو کسی حد تک بے بس کر دیا تھا، اور وہ جو آئین کی تشکیل ہونا تھی اسے ایک ایسا آئین بنا دیا تھا مفلوج سا کہ جو فوج جیسے اہم ادارے کو جو ایک ریاست کا حصہ ہے اسے باہر نکال دیا تھا، تو اسے سپرا کانسٹیٹیوشنل قرار دیا گیا، یعنی کہ ایسی شکیں یا ایسی دستاویز جو آئین سے بالا تر، جس پر آئین کا اطلاق بھی نہیں ہوگا، اگر آئین بنایا گیا تو اس میں ان اقدامات جو ہیں انہیں تحفظ حاصل ہوگا۔ یہ فوج سے متعلق تھی۔ دوسری یہ تھی کہ یہ جو عبوری حکومت کی جانب سے پیش کی گئی تھی اس میں یہ تجویز تھی کہ کوئی بھی اگر دوسری جو کانسٹیٹیوشن یعنی آئین ساز اسمبلی بنے گی، وہ اسمبلی کے، چونکہ اس میں ایک تعداد مقرر تھی کہ 100 کے قریب لوگ ہوں گے وہ اس اسمبلی کے وہ آئین بنائیں گے۔ اب اس عبوری حکومت نے یہ تجویز پیش کی کہ اس میں 100 کے جو افراد ہوں گے اس میں فقط 20 جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین ہوں گے، اراکین اسمبلی ہوں گے، لیکن 80 جو ممبرز ہوں گے وہ سوسائٹی، معاشرے کے مختلف طبقات میں سے ہوں گے۔ اب اس میں 15 لوگ جو ہوں گے وہ پروفیسرز ہوں گے، 15 اس میں ججز ہوں گے، اس طرح آپ کی بیوروکریسی سے، سول سوسائٹی سے، کسان، مزدور، آپ کے ہنرمند اور دیگر جو سرگرم طبقات ہیں، یہ تمام ملا کر 80 ممبرز یہ ہوں گے، اور 20 آپ کے اراکین اسمبلی ہوں گے جو نیا آئین بنائیں گے۔ اب جب یہ تو تجاویز سیاسی جماعتوں کو اور بالخصوص اخوان المسلمین کے علم میں آئیں تو اخوان المسلمین اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی احتجاج پر اتر آئیں، اور پھر بڑے احتجاجی مظاہرے دوبارہ شروع ہو گئے۔ اب جب احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے، اس سے پہلے بھی کیونکہ چونکہ مصری معاشرہ جو تھا وہ حسنی مبارک کے احتجاجی تحریک کے بعد ایک بد امنی اور بدنظمی کا شکار ہو چکا تھا، تو عبوری حکومت کو یہ دو جو تجاویز تھیں وہ واپس لینا پڑی، اور انہوں نے کہا کہ یہ لازمی نہیں کہ یہ بائنڈنگ ہو، یعنی کہ یہ
ان کی پابندی لازمی نہیں، یہ صرف تجاویز ہیں۔ اگر پارلیمنٹ آنے والی پارلیمنٹ اگر مناسب سمجھے تو وہ آئین کا حصہ بنائیں، ادروائز وہ اپنے فیصلے لینے میں با اختیار ہوں گے۔ تو یہ دو اہم اس میں باتیں تجاویز پیش کی گئی تھیں۔ اب انتخابات کا مرحلہ بھی قریب آ رہا تھا، اخوان المسلمین کی تیاری اس لحاظ سے مکمل تھی۔ 28 نومبر کو پہلا انتخابی مرحلہ مکمل ہوا، تو اس میں اخوان المسلمین اور اس کی الائنس، کیونکہ اخوان المسلمین نے چھوٹی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ الائنس بنا رکھا تھا، یعنی کہ فریڈم اور جسٹس پارٹی نے، اور یہ چھوٹی جو سیاسی جماعتیں تھیں اس میں وہ سرگرم جو گروپ نئے بنے تھے، یا کچھ اور ایسی سیاسی جماعتیں جو دائیں بازو کی یا بائیں بازو کی سیاسی جماعتیں تھیں، تاکہ وہ عوام کو مزید جو ہے وہ ایک انکلوسیو ایک کمپین چلے اور عوام کو یہ یقین دلا سکیں کہ اخوان المسلمین صرف مذہبی سیاسی جماعت نہیں ہوگی بلکہ معاشرے کے دیگر طبقات کو بھی ساتھ لے گی۔ اس لیے انہوں نے اس چھوٹی جو سیاسی جماعتیں تھیں جن کا جو ایجنڈا تھا وہ مذہبی نہیں تھا، انہیں بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ اب اس الائنس کی اور اخوان المسلمین کی جو پہلے مرحلے میں جو انتخابی کامیابی ہوئی اس کے مطابق انہیں 49% سیٹیں ملیں۔ 20% جو سیٹیں تھیں وہ سلفی گروپ یعنی کہ وہ جو نور پارٹی، ایک جو سخت غیر مذہبی پارٹی تھی، انہیں ملی، اور اس کے علاوہ جو دیگر چھوٹی جماعتیں تھیں، چاہے وہ سوشلسٹ تھی یا جو دیگر سیاسی جماعتیں تھیں، وہاں پر جو اس احتجاجی تحریک کی بات بنی تھی، 20% کے قریب انہیں کل ملا کر یہ انتخابی کامیابی ملی۔ تو اس پہلے مرحلے سے یہ واضح ہو گیا کہ اخوان المسلمین ہی حکومت بنائے گی اور وہی اقتدار میں آئے گی۔ پھر دسمبر اور جنوری کے پہلے اوائل میں یہ انتخابی مرحلہ جب مکمل ہو گیا، وہ تمام نتائج سامنے آ گئے، تو اس میں پھر اخوان المسلمین کو اپنے الائنس سمیت 47% ووٹ ملے، جس میں تقریباً 238 سیٹیں ان کی ایوان میں بنی۔ اس کے بعد پھر 25% جو نشستیں تھیں وہ النور پارٹی جو کہ جو سخت غیر مذہبی عناصر تھے انہیں ملیں، اور جو دیگر جو کم اس میں جو تعداد کے ساتھ تناسب کے ساتھ، وہ پھر ایک اور پارٹی ہے جو خاصی تجربہ کار اور آزمودہ اور اس میں خاصی پرانی پارٹی تھی جس کا نام ہے الوفق پارٹی، اس کے حصے میں 10% کے قریب نشستیں ہیں۔ تو یوں جو اکثریت بنی پارلیمنٹ میں 47% اور 25%، یعنی ایک بڑی 80% کے قریب جو اس میں نشستیں آئیں، 75 سے 80% کے قریب وہ مذہبی سیاسی جماعتوں اخوان المسلمین اور اس کے ساتھ جو سلفی گروپ تھا یہ ان کے حصے میں آ گئی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ انتخابات میں حکومت بنے گی وہ اخوان کی بنے گی، جو کانسٹیٹیوشن بنے گا وہ مذہبی طرز پر بنے گا، اور جو اس میں اقدامات لیے جائیں گے وہ ایسے ہوں گے کہ جس سے فوج کی جو ایک طاقت ہے یا فوج کا جو ایک اثر ہے اس آئین و قانون پر، معاشرے پر اور فیصلہ سازی پر، وہ سے حد درجہ متاثر ہوگا۔ اب یہ انتخابی کامیابی ہو گئی، پارلیمنٹ کی تشکیل ہو گئی، لیکن اب یہاں سے ایک اصل مرحلہ فوج کے اور اخوان المسلمین کی جو ایک پارلیمنٹ تھی اس کے درمیان شروع ہوا۔ پارلیمنٹ کو ایک ہیلپ لیس، ایک پاور لیس اور ایک ایسی مفلوج پارلیمنٹ بنا کر پیش کیا جس سے اخوان المسلمین نہ وہ قانون سازی کر سکتی تھی اور نہ اس میں وہ فیصلہ سازی کرنے کی اس میں قوت موجود تھی۔ یہ کون سے حالات تھے اور یا ان میں کیا ہوا، یہ انشاءاللہ کل ہم اپنی قسط میں ان باتوں کا جائزہ لیں گے۔ بہت شکریہ۔